شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلائی ہیں جن کی بنا پر بنی اسرائیل کو عالمین پر برتری، فضیلت اور غلبہ حاصل ہوا. اور ان نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون سے نجات کو قرار دیا ہے. بنی اسرائیل آل فرعون کے اسیر تھے، غلام تھے، محکوم تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور بنی اسرائیل کی نجات کے لیے انہیں مامور فرمایا. آل فرعون بنی اسرائیل کے لیے ایک عذابناک زندگی انہوں نے ان پر مسلط کی ہوئی تھی، جسے قرآن کریم نے سوء العذاب کہا ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. حکمران نے فرعون و آل فرعون و نظام فرعون اور حکومت فرعونی نے بنی اسرائیل کے لیے عذاب والی زندگی فراہم کی ہوئی تھی، اور بدترین عذاب سوء العذاب تھا وہ. اور اس عذاب والی زندگی میں ان کے ساتھ ہر طرح کا عذاب تھا، لیکن اس میں زیادہ نمایاں تکلیف دہ بات بنی اسرائیل کے لیے یہ تھی کہ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تمہارے بیٹوں اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ دونوں عذاب تھے. عورتوں کو زندہ رکھنا بھی عذاب تھا اور بیٹوں کو قتل کرنا بھی عذاب تھا. یوں نہیں کہ بچوں کو قتل کر کے عورتوں کو زندہ رکھتا تھا یہ کوئی احسان کرتا تھا یا بہتر کام تھا، بنی اسرائیل کے حق میں تھا. یہ بھی اتنا ہی دردناک عذاب تھا جیسے بچوں کو قتل کرنا تھا، چونکہ عورتوں کو زندہ رکھ کر ایک تو ان سے مشقت کرواتا تھا جو شان خواتین نہیں ہیں، نساء کے شایان شان نہیں ہیں، اور خصوصاً بنی اسرائیل جیسے نسل کی شایان شان نہیں ہیں جو انبیاء کی اولاد ہیں. اور دوسرا یہ کہ انہیں بے حیائی کے لیے استعمال کرتا تھا اور ہوس بازی اور ہوسرانی کرتا تھا. فرعون فقط خود نہیں جو حکمران تھا بلکہ آل فرعون میں حکومت کے کارندے اور تمام نظام جو فرعونی حکومت سے جڑا ہوا تھا. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بلائے عظیم تھی تمہارے رب کی جانب سے، یعنی یہ تمہارے لیے ابتلا تھی، ایک آزمائش تھی. وہ آزمائش جس نے تمہیں اس نظام سے نجات دینے کے قابل بنایا. یہ سختیاں ابتلا ہیں، جس طرح سے کہ نعمتیں بھی ابتلا ہیں. نعمتوں اور سختیوں دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام قانون ذکر فرمایا ہے کہ ہم ہر انسان کو آزمائیں گے دو ہدف کے لیے، دو مقصد کے لیے.
ایک تو خود آپس میں انسانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں آگاہی ہو جائے، پرکھے جائیں انسان، تاکہ ایک دوسرے کے دھوکے میں نہ آئیں، کہ جیسا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ اپنی دوہری شخصیت بنا کر، نقاب ایمان کا پہن کر اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں مومن بن کر۔ آزمائشوں میں یہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ کون مومن ہے اور کون انسان مومن نہیں ہے۔ اور دوسرا، آزمائشیں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر جو کمی ہے اور جو تربیت کی ضرورت ہے، آزمائش کے ذریعے سے پرورش کی جاتی ہے انسان کی۔ جو بھی انسان کے لیے ضروری ہیں، جو کمالات، جو مہارتیں اور جو قدریں، جو اخلاقیات، خلق و خو، وہ ان ابتلاءات میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، ابتلاء دنیا میں آزمائشیں اس کام کے لیے ہوتی ہیں، جس کی مثالیں دی ہیں کہ اگر کسی انسان کو ہم کوئی مہارت سکھانا چاہتے ہیں تو اسے مبتلا کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں یہ کام، اور وہ ممکن ہے مشقت والا کام ہو، ممکن ہے زحمت والا کام ہو، اور ممکن ہے سہولت اور آسائش والا کام ہو۔ دونوں صورتوں میں ابتلا ہے، اور یہ ابتلا اس انسان کی موجودہ صورتحال کے مطابق ہوتی ہے کہ آیا اس کو مشقت والی ابتلا میں مبتلا کیا جائے یا اس کو آسودہ و نعمت والی ابتلا میں مبتلا کر کے مذکورہ ہدف حاصل کیا جائے۔ اور رب کی طرف سے یہ آزمائش تھی ان کے لیے۔ یہاں پر ممکن ہے یہ کسی کے ذہن میں سوال ہو اور آ سکتا ہے کہ ایک طرف سے قرآن کریم نے اس کو کہا ہے کہ یہ عذاب تھا فرعون کی طرف سے، آل فرعون کی طرف سے، اور اللہ نے تم پر یہ احسان جتلایا ہے کہ تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی ہے۔ اور دوسری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش تھی۔ اگر رب کی طرف سے تھی کہ فرعونی نظام میں ان کو اسیر رہنا، ذلیل رہنا، محکوم رہنا، اور رب کی طرف سے یہ مقرر تھا کہ ان کے بچے ذبح کیے جائیں اور ان کی عورتوں کے ساتھ بے حیائی کا سلوک کیا جائے، تو پھر تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے نجات بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ خود اللہ نے ان کے لیے یہ مقرر فرمایا ہے، من ربکم ہے یہ بلا تمہارے لیے۔ اگر فرعون مجرم ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے کیسے ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر فرعون کو مجرم کیوں کردانا جاتا ہے جب اللہ نے یہ آزمائش بنی اسرائیل کے لیے مقرر کی ہے۔ خوب یہ وہ شبہ ہے جو ہمیشہ انسانوں کے ذہنوں میں ہے، باوجود اس کے کہ بے بنیاد شبہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے، سنن الہی سے ناآشنائی کے نتیجے میں یہ ہمیشہ باقی ہے، قائم ہے۔ ورنہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام و قانون پڑھ لے، قرآن کریم سے ہی سمجھ لے، تو نہ یہاں پر یہ شبہ سر اٹھاتا ہے اور نہ دیگر موارد میں جو شاید اس سے بھی زیادہ واضح تر ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ہی جا بجا بعض لوگوں نے اس طرح کے شبہات پیدا کیے ہیں، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ نے قانون بنایا ہے، نظام بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، اور اس ضابطے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور اس ضابطے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ربوبیت کر رہا ہے، اسی ضابطے کے تحت انسانی نظام چل رہا ہے۔ ایک تخلیق کا نظام ہے جو نظام ہستی جس کی وجہ سے وجود میں آیا ہے، کائنات جس کی وجہ سے وجود میں آئی ہے، اس نظام کے تحت جیسا عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے، عام سے مراد یہ نہیں کہ علماء کے ذہنوں میں نہیں ہے، علماء کے ذہنوں میں بھی یہی عام تصور ہی پایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنا دی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی گاڑی بنانے والے کارخانے میں ایک دفعہ گاڑی بن چکی ہے، ایجاد کر دی گئی ہے، بنا دی گئی ہے، اسمبل ہو گئی ہے،
اور اب اس گاڑی کو چلنا ہے، فقط بننا نہیں ہے، بن چکی ہے، اب اس سے استفادہ ہو رہا ہے۔ یا جیسے ایک دفعہ انسان گھر بنا لیتا ہے مکمل، ساری گھر کی ضروریات، سب گھر کی تفصیلات فراہم کر لیتا ہے اور پھر اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات اس طرح سے گھر کی طرح ایک دفعہ بنا دی ہے، اب بس اس کائنات کو آگے چلنا ہے اور اس کائنات میں انسان نے پیدا ہونا ہے اور استفادہ کرنا ہے کائنات سے۔ لیکن ایک دفعہ تخلیق کا سارا کام کائنات کا انجام پا چکا ہے اسی مرحلہ اول میں، تخلیق کے مرحلہ اول میں۔ یہ خطا ہے، سری خطا ہے اور مکمل خطا ہے یہ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے کائنات بنا دی ہے جیسے ایک دفعہ گھر بنا دیا جاتا ہے، جیسے کارخانے میں کوئی چیز بنتی ہے، بلکہ تخلیق ایک مسلسل عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ مسلسل عمل سے یہ نہیں مراد کہ ہر روز نئی چیز خلق ہو رہی ہے، بلکہ جو چیز ایک دفعہ نظام خلقت میں آئی ہے وہ نظام خلقت سے نکلی نہیں ہے باہر۔ یوں نہیں کہ اللہ نے اس کو خلقت کی فیکٹری میں مشین میں ڈالا ہے اور دوسری طرف سے خلقت کا مرحلہ طے کر کے بن کے باہر آ گئی ہے، اب نئی چیز بننے کے لیے نظام خلقت میں ڈال دی گئی ہے، بلکہ یہی چیز جو ایک دفعہ نظام خلقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ خلقت پا کر باہر نہیں آئی، بلکہ اس کی خلقت کا یہ مرحلہ وار خلقت ہونی ہے، اس کی درجات میں اس کی خلقت ہونی ہے۔ یہ نظام خلقت میں اسے ڈالا گیا ہے، جیسے انسان کو، انسان ایک دفعہ نظام خلقت میں اگر آ گیا ہے تو یوں نہیں کہ اب خلق ہو کے مکمل ہو کے اب باہر آ گیا ہے، اب خلقت کے بعد کے مراحل طے کر رہا ہے، بلکہ خلقت کے مراحل ہی جاری ہیں، ابھی خلق ہی ہو رہا ہے، تخلیق کا عمل جاری ہے، مکمل نہیں ہوا انسان کا۔ لیکن تخلیق جب کسی موجود کی یا انسان کی شروع ہوتی ہے تو ساتھ ہی آغاز تخلیق سے اس کی تربیب بھی شروع ہوتی ہے، ربوبیت بھی شروع ہو جاتی ہے، اس کی پرورش بھی شروع ہو جاتی ہے، اور پرورش بھی یوں نہیں کہ اس کا ایک دورانیہ ہے، اس دورانیہ تک پرورش ہوتی ہے، پھر پرورش کے مراحل مکمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان پرورش کے بعد والا مرحلہ گزارتا ہے، بلکہ یہ مسلسل پرورش میں ہی رہتا ہے، اسی نظام کے اندر، جیسے خلقت کے نظام کے اندر انسان رہتا ہے اور خلقت سے باہر نہیں آتا، مراحل خلقت طے کر رہا ہوتا ہے۔ باقی کائنات بھی ایسے ہی ہے، ہم چونکہ انسان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو مثال انسان کی دے رہے ہیں، لیکن نظام کائنات کا یہی قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ خلقت کے مراحل میں مرحلہ وار خلقت ہو رہی ہے اس کی، اور مرحلہ وار تربیت بھی ہو رہی ہے، ربوبیت بھی ہو رہی ہے اس کی، اور یہ سب کچھ ایک قانون اور نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ اس نظام کو ہم دین فہمی، دین شناسی کے مراحل میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہے اور مخلوق اور نظام بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں، اور پھر ہم باقی معاملات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جا بجا پھر شبہات پیش آتے ہیں، جیسے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے نظام خلقت اور اپنے نظام ربوبیت میں ڈال دیا، اور وہ اس نظام خلقت و ربوبیت کے اندر، پرورشی نظام کے اندر ابھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی نسلیں گزار رہے ہیں، نسلیں وجود میں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں، اور اسی نظام کے اندر انہی قوانین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ان پر ظالمین بھی، فرعون بھی مسلط ہو سکتے ہیں، اور یہ فرعونوں کی حکومت کے بغیر صالحین کی حکومت میں بھی یہ بنی اسرائیل یا غیر بنی اسرائیل رہ سکتے ہیں۔ یہ دونوں ضابطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر انسانوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ چونکہ انسان آزاد ہے، انسان مختار ہے، صاحب اختیار ہے، لہٰذا
آزادی اور اختیار انسان کا ملحوظ رکھا ہے ہمیشہ تمام خلقت میں اور تمام شریعت کے اندر بھی. کسی جگہ انسان کا اختیار اللہ نے ختم ہونے نہیں دیا. اختیار ختم اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے صرف ایک راستہ آ جائے اور دوسرا کوئی راستہ ہی نہ ہو انسان کے پاس. یہاں پر انسان کے اختیار کی نفی ہو جاتی ہے. مثلا ایک ہی راستے پر انسان کو کہا جائے کہ آپ کا اختیار ہے اس راستے پہ جاؤ یا کسی اور راستے پہ جاؤ، جبکہ ہو ایک ہی راستہ، تو یہاں پر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسا اختیار ہے میرا کہ میں اس پہ جاؤں یا اور پہ، دوسرا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، یہی ایک راستہ ہے. تو ایک طرف سے مجھے کہہ رہے ہو آپ کو اختیار ہے اور دوسری طرف سے ایک راستہ سامنے رکھا ہے، یہ اختیار کی نفی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اختیار کے ملحوظ نظر تمام شریعت اور تمام قوانین انسان کے لیے ہدایت کے لیے بنائے ہیں. اس قاعدے کی روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے قوانین انسان کے سامنے رکھے ہیں کہ ایک یہ راستہ ہے جسے انسان اختیار کرے تو صالحین کی حکومت اس کے اوپر ہوگی، انبیاء کی حکومت اس کے اوپر قائم ہوگی، ائمہ کی حکومت اس کے اوپر قائم ہوگی، اولی الامر من اللہ کی حکومت اس کے اوپر قائم ہوگی. یہ اللہ نے ایک ضابطہ بنایا ہے. دوسرا بنایا ہے کہ اگر اس کو اختیار انسان نے نہ کیا، اس کو نہ چنا، اور دوسرا راستہ انسان نے اپنی سماجی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں اختیار کیا، تو پھر فرائنہ کی حکومت اس کے اوپر قائم ہوگی، ظالمین کی حکومت ہوگی اور ظالین کی حکومت اس کے اوپر قائم ہوگی. یہ بھی اللہ ہی کا قانون ہے بنایا ہوا. لیکن ان دونوں میں سے انسان نے اختیار کیا کرنا ہے یہ انسان کے آزادی ہے، انسان کے اختیار میں چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ نے اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا. دو راستے بنائے ہیں لیکن یہ نہیں طے کیا کہ ان دو میں سے کس کو انسان نے چننا ہے. وہ انسان پہ چھوڑ دیا کہ آپ اختیار کرو کس کو چننا ہے آپ نے. بنی اسرائیل کے سامنے بھی اسی طرح انہی قوانین کے تحت کہ ایک تو بنی اسرائیل اللہ کے تخلیقی و ربوبیتی قوانین کے اندر رہ رہے ہیں، فرائنہ بھی اسی طرح کوئی اللہ کی حکومت سے، حاکمیت سے باہر نہیں ہے، سب اس کے اندر ہیں. لیکن اللہ نے جو وہاں پر تکوینی اصول بنائے ہیں جن کے اندر سارے انسان پابند ہیں اور ساری موجودات، ساتھ با اختیار مخلوق کے لیے تشریعی قوانین بھی بنائے ہیں. تکوینی سب کے لیے بنائے ہیں، انسان وغیرہ انسان کے لیے. تشریعی قوانین فقط انسان کے لیے بنائے ہیں، یعنی اختیاری قوانین جنہیں انسان نے اپنے اختیار سے چلانا ہے آگے. ان قوانین کے اندر اگر کوئی انسان ایسا راستہ طے کرتا ہے، کوئی قوم ایسا راستہ طے کرتی ہے کہ آخر میں اسیر ہو جاتی ہے، غلام ہو جاتی ہے اور محکوم ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، تو یہ اختیار یا یہ راستہ موجود تھا غلام ہونے کے لیے، اور یہ راستہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا بنا کے. لیکن یہ نہیں تھا کہ انہیں پابند کیا تھا کہ اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے، بلکہ منع کیا تھا، روکا تھا کہ اس پہ جانا نہیں ہے. اب یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر نہیں روکا ہے، منع کیا ہے، تو بنایا کیوں یہ راستہ؟ جیسے ہم اپنے روزمرہ شہری زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سڑکیں حکومت بنا دیتی ہے لیکن ان پہ بورڈ لگا دیتی ہے کہ یہاں داخلہ ممنوع ہے. یہاں کوئی سوال نہیں کرتا کہ اگر ممنوع ہے، جانے نہیں دینا، تو سڑک بنائی کیوں ہے آپ نے؟ خوب سڑک بنائی ہے کسی مقصد کے تحت، وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے، اور وہ مقصد یہ نہیں کہ آپ بھی جائیں اس کے اندر. ضروری تو نہیں کہ جو راستے بنائے گئے ہیں ان سب پہ آپ نے جانا ہے. جو راستے بنائے گئے ہیں ان میں سے آپ نے راستے انتخاب کرنے ہیں، نہ سارے راستے طے کرنے ہیں. آپ نے ہدایت کے راستے آپ نے طے کرنے ہیں، ورنہ ممنوع راستے طے نہیں کرنے آپ نے. انسان کے لیے ذلت کی زندگی، غلامی کی زندگی ممنوع ہے، شریعت میں ممنوع ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تکوینی نظام کے اندر یہ قانون رکھا ہے تاکہ انسان کسی وقت بھی مجبور نہ ہو، ہمیشہ با اختیار ہی رہے انسان. بنی اسرائیل نے یہ سفر طے کیا، آل فرعون نے بھی اور بنی اسرائیل نے بھی. آل فرعون نے استبداد اختیار کیا اور
استکباریت اختیار کی، اپنے آپ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور بنی اسرائیل نے غلامی، استعباد، استضعاف اختیار کیا، کمزور رہنا، محکوم رہنا، پسماندہ رہنا، فقیر رہنا، ذلیل رہنا، یہ انہوں نے انتخاب کیا۔ اب یہ دونوں جو ان کا چناؤ تھا یہ ان کا تھا، لیکن یہ دونوں راستے مقرر اللہ نے کیے ہوئے تھے۔ ایک پہ چلنے سے منع کیا تھا اور ایک کا حکم دیا تھا انبیاء کے ذریعے، بنی اسرائیل کے آباء کے ذریعے، حضرت ابراہیم خلیل و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب کے ذریعے بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ ان ذلت کے راستوں پہ نہیں جانا، لیکن انہوں نے اختیار کیا۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کائنات میں دو طاقتیں ہیں، ایک اللہ کی طاقت ہے جس نے صحیح راستے بنائے ہیں، اور ایک اللہ کے علاوہ کوئی طاقت ہے جس نے غلط راستے بنائے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ طاقت شیطان ہو یا کوئی اور ہو، نہ، اللہ کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ فقط منحصر طاقت کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ خب اس قانون کے مطابق، اس ضابطے کے مطابق جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا حکم بھی تھا، اللہ نے اس کا حکم بھی دیا تھا کہ یہ زندگی تم نے اختیار کرنی ہے۔ مثلا اگر انسان کسی ممنوعہ سڑک پہ چلا جاتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ حادثہ پیش ہوتا ہے، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حادثہ حکومت نے کروایا ہے، جنہوں نے یہ سڑک بنائی ہے۔ جنہوں نے سڑک بنائی ہے انہوں نے ساتھ وہاں بورڈ بھی لگایا ہوا ہے کہ اس پہ داخلہ ممنوع ہے۔ آپ اس بورڈ کو، اس حکم کو نظر انداز کر کے اس پر چلے تو آپ کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، بس اگرچہ راستہ حکومت نے بنایا ہے لیکن حادثے کا سبب آپ خود بنے ہیں۔ اس لیے یہ آزمائش بنی اسرائیل کی اپنی اختیار کردہ آزمائش ہے، نہ کہ اللہ نے ان کے کہا تھا کہ پہلے یہ باعزت ہوں، پھر یہ ذلیل ہوں، پھر یہ نجات پائیں۔ یہ اللہ نے اس طرح ان کے لیے نہیں مقرر کیا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے دو راستے، عزت و ذلت کا راستہ رکھا، اور یہ نہیں بیچ میں رکھا کہ آپ کو عزت سے نکل کے ذلت حتماً اختیار کرنی ہے، بلکہ آپ عزت شروع سے ہی، جب حضرت ابراہیم خلیل سے آپ کی نسل شروع ہوئی تو وہیں سے آخر تک، قیامت تک عزت سے رہو تم، یہ اللہ کا حکم تھا اور یہ راستہ بھی تھا۔ لیکن ساتھ ذلت کا بھی راستہ تھا جو ممنوع تھا، اس پہ نہیں جانا تھا، لیکن انہوں نے اختیار کر لیا وہ ذلت کا راستہ۔ بس یہ بلا ابتلا اللہ کی طرف سے تھی، لیکن انتخاب ان کا اپنا تھا۔ یہ اسی طرح آل فرعون نے جو کچھ اختیار کیا یہ انتخاب ان کا اپنا تھا اللہ کی طرف سے نظام، لیکن یہ انتخاب ان کا اپنا تھا۔ بس یہ تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف سے آل فرعون ان کو عذاب والی زندگی میں مبتلا کرتا ہے اور دوسری طرف سے ہم یہ کہیں کہ یہ تو اللہ نے کیا ہے مبتلا، تو پھر کس کا ہم ذمہ دار کس کو سمجھیں؟ اللہ کو ذمہ دار سمجھیں یا فرعون کو ذمہ دار سمجھیں یا بنی اسرائیل کو ذمہ دار سمجھیں؟ اس ضابطے کے تحت یہ تضاد نہیں بنتا ہی نہیں ہے، چونکہ جو اللہ نے کیا ہے وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، جو حکم اللہ کا تھا انہوں نے خود سے جو اختیار کیا ہے وہ اس کا نتیجہ ہے۔ دوسری نعمت، پہلی نعمت ہے، یہ اسی نعمت کی تفسیر ہے، در حقیقت نجات کی تشریح ہے۔ اگلی آیت میں، آیا 50 میں، پہلی آیت میں آیا 49 میں ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یعنی اذکروا یا بنی اسرائیل، اذکروا اذ نجیناکم من آل فرعون، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس وقت کو یا اس منظر کو جب ہم نے آپ کو بنی اسرائیل سے، آل فرعون سے نجات دی۔ کیسے نجات دی؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ ہم نے، یہ اب آخری مرحلہ ہے نجات کا، جیسے اشارہ کیا تھا کہ فرعون کے نظام میں بنی اسرائیل آنا ذلت و خواری و اسارت تدریجاً ہوئی ہے، ایک دن میں یا ایک رات میں اسیر نہیں بنے۔ بنی اسرائیل مہاجر تھے، کنعان کے رہنے والے تھے، مقامی علاقہ ان کا کنعان تھا، بابل تھا، اور وہاں سے ہجرت کر کے رزق و روزی کے لیے مصر گئے اور وہاں جا کر آباد ہوئے۔ ان کو موقع ملا، ان کے بھائی کی حکومت تھی وہاں پر، اور اس کے طفیل یہ آباد ہوئے اور ان کی نسلیں بڑھیں۔
تدریجاً یہ اس عزت احترام و وقار کو کھو بیٹھے اور ذلیل و خوار ہو گئے اسی مصر میں فرعونہ کے اندر۔ یہ تدریجاً ہوا یہ کام، اور صدیوں میں ہوا یہ کام، نہ ایک دو دن میں ہوا۔ نجات بھی تدریجاً شروع ہوئی ہے، فرق بحر سے نجات کا عمل شروع نہیں ہوا۔ نجات بنی اسرائیل شروع ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، کہ قرآن کریم میں چند دفعہ اس ماجرا کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی کی، اور پھر انہیں کہا کہ یہ مولود جو آپ کے ہاں پیدا ہوا ہے، اگر ڈرتی ہو اس کی زندگی کے بارے میں تو اسے تابوت میں رکھ کر یم میں ڈال دو، دریا میں ڈال دو۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یہ آغاز ہے بنی اسرائیل کی نجات کے عمل کا، مراحل کا، اور اسارت کا آغاز پہلے ہو چکا تھا، نجات کے مرحلے سے پہلے۔ اس پر بھی کئی سال لگے، نجات کے عمل کی تکمیل میں بھی کئی سال لگے۔ ایک شب میں یہ نجات کا عمل نہیں انجام پایا۔ یہ آخری مرحلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے، نتیجہ یاد دلایا ہے کہ اذ فرقنا بکم البحر، کہ جب ہم نے بحر کو شق کیا، فرق کیا اس کو، یعنی جدا کیا۔ سمندر تھا، سمندر متصل تھا پانی اس کا، اور ہم نے اس کو دو حصوں میں چیر دیا، اس کو علیحدہ کر دیا بحر کو۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب سمندر راستہ کھلا تو تمہیں نجات دے دی، تم اس کھلے راستے سے گزر کے سمندر کے دوسرے طرف پہنچ گئے باہر کے، اور تمہارے پیچھے فرعون تمہارا تعاقب کرتے ہوئے تمہارے پیچھے وہ بھی داخل ہوا اسی راستے میں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو فرعون سمیت غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تمہاری نظروں کے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر شق کیا اور اس سے تمہیں محفوظ نکال دیا۔ اور جب فرعون تمہارے پیچھے اس طرف آیا تعاقب میں، تو ہم نے دوبارہ اس فرق یا اس جدا شدہ سمندر کو دونوں طرف کو آپس میں ملا دیا، اور وہ ڈوب گیا اور غرق ہو گیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ خوب، یہ ایک نتیجہ تھا، یعنی آخری فرعون سے نجات کا آخری قدم تھا۔ آل فرعون سے نجات کا آخری مرحلہ اس طرح سے طے پایا، لیکن آغاز اس کا پہلے سے ہوا جو قرآن کریم نے ذکر فرمایا، اور یہاں اگلی آیات میں اس پہلے مراحل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی قرآن نے بنی اسرائیل کو جو یاد دہانی کرائی ہے نعمتوں کی، تو آخر سے شروع کیا ہے، نتائج سے شروع کیا ہے اسباب کی طرف، یا آخری مراحل، تکمیلی مراحل سے بیان شروع کیا ہے، ابتدائی اور آغازین مرحلے کی طرف ان کو متوجہ کراتے ہوئے آخر سے معاملہ ان کی کو یاد کرایا ہے۔ فرق بحر کے ذریعے سے راستہ بنایا، یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام نے جو تحریک آزادی کی شروع کی، اس کو اس مرحلے تک پہنچا دیا کہ ایک مبارزہ کھل کے سامنے آ گیا۔ بنی اسرائیل کو موسیٰ نے تیار کر کے اسے فرعون کے مقابلے میں ایک قوم کو کھڑا کیا، اور اب فیصلہ کن نبرد تک پہنچا دیا، یعنی آزادی کی تحریک اپنے فیصلہ کن مرحلے میں، آخری مرحلے میں جا پہنچی ہے، کہ یہاں سے یا بنی اسرائیل کو ختم ہو جانا تھا، مٹ جانا تھا، صفحہ ہستی سے محو ہو جانا تھا، یا انہیں ہمیشہ کے لیے فرعون سے نجات مل جانی تھی۔ آزادی کا یہ عمل اس مرحلے میں داخل ہو گیا، اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ اسیر قومیں اگر آزادی کا راستہ چن لیں، اختیار کر لیں، اور پھر تدریجاً مرحلہ وار اس آزادی کی طرف، نجات کی طرف سفر شروع کریں اپنا، تو ابتدائی مراحل میں یہ فیصلہ کن نوبت نہیں آتی کہ یا بنی اسرائیل رہیں گے، آزاد ہو جائیں گے، فرعون ڈوب جائے گا، یا بنی اسرائیل ڈوب جائیں گے اور فرعون بچ جائے گا۔ یہ تدریجاً نوبت آتی ہے۔ آغاز ہوتا ہے
بنی اسرائیل کو جگانے سے، بیدار کرنے سے، شعور دینے سے، جرأت دلانے سے، اور ان کی حوصلہ افزائی سے، اور ان کو احساس سے، ذلت دلانے سے کہ ابھی ذلیلانہ زندگی ہے جو تمہارے شایان نشان نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ اپنی طاقت قوت بڑھانے میں مراحل صرف ہوتے ہیں۔ اور اس وقت تک فرعونہ اس مسئلے کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے، چونکہ مثلا حضرت موسیٰ تنہا آئے ہیں، ایک تنہا آدمی، بنی اسرائیل میں بھی کوئی اتنی پذیرش نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل میں مقبول رہنما نہیں تھے، بلکہ ہمیشہ متنازع تھے، ہمیشہ اعتراض ہی رہا بنی اسرائیل کا۔ فرعون سے زیادہ بنی اسرائیل ناراض ہوتے تھے موسیٰ سے، آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی۔ حضرت موسیٰ زیادہ دشواری بنی اسرائیل کی طرف سے ان کو ہوتی تھی، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہ ماموریت تھی، ورنہ بنی اسرائیل جو رویہ موسیٰ کے ساتھ تھا، اگر صرف حکم خدا نہ ہوتا اور بنی اسرائیل کے رویے کو دیکھ کر موسیٰ کوئی فیصلہ کرتے تو اسی دن اس قوم کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے اور واپس کبھی بھی نہ آتے۔ بنی اسرائیل کے اندر جو ان کی عادتیں تھیں، جو ان کا طور طریقہ تھا، جو ان کا رویہ تھا، ذلت کے اندر انسان کی شخصیت، انسان کا کردار، انسان کا اخلاق، انسان کے روابط سارے متاثر ہوتے ہیں۔ محکوم قوموں کا اخلاق، علامہ اقبال نے اس موضوع کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ محکوم اور استبداد زدہ قوموں کا اخلاق بہت گھٹیا ہوتا ہے، بہت ہی گرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس محکومیت میں سنبھال نہیں سکتے، بلکہ تمام معیاروں سے گر جاتے ہیں۔ جب غلامی کی زندگی کو اختیار کر لے تو تمام معیاروں سے نیچے انسان گر جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آج ہم اپنے معاشرے میں باقاعدہ مشاہدہ کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان ہندوستان نے طولانی اسارت دیکھی ہے، لمبی مدت تک اسیر رہے ہیں، اور اسیر بھی آل فرعون سے بدتر نسل کے اسیر رہے ہیں، انگریز کے۔ انگریز وہ قوم ہیں جو فرعون کی پورا کردار قرآن نے ذکر کیا ہے کہ کتنا فاسد انسان تھا، مفسد انسان تھا اور برا انسان تھا، لیکن انگریز کو اگر دیکھیں ہم تو فرعون اتنا برا نہیں تھا جتنا یہ فرعونی نظام موجودہ زمانے کا انگریزوں کا برا ہے۔ انگریز پوری دنیا میں منفور قوم ہے۔ یورپ میں اگر آپ چلے جائیں، ہم تو ویسے گوری چمڑی والے سب کو انگریز کہتے ہیں پاکستان میں، اور انگلش بولنے والے سب کو انگریز کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، انگریز وہ ہیں جو انگلستان میں رہتے ہیں، جو برٹش کہلاتے ہیں، برٹش قوم، یہ انگریز ہیں۔ برطانیہ کے اندر ان کے علاوہ بھی اور بھی لوگ ہیں، انگریزوں کے علاوہ بھی دیگر اقوام بھی ہیں، اور یورپ میں انگریز صرف برطانیہ میں ہیں، باقی انگریز نہیں ہیں۔ مثلا جرمن انگریز نہیں ہیں، فرینچ انگریز نہیں ہیں، اسپانش انگریز نہیں ہیں، اٹالین انگریز نہیں ہیں، اسی طرح باقی جو بلجیم کے رہنے والے ہیں یہ انگریز نہیں ہیں، یہ الگ نسلیں ہیں، یہ اور لوگ ہیں یہ، اور سب کے سب انگریزوں سے متنفر ہیں، شدید نفرت ہے۔ مثلا آئرش قوم جو انگریز نہیں ہیں اور برطانیہ کے قبضے میں ہیں، برطانیہ کے غلام ہیں ابھی تک، ان کو بہت شدید نفرت ہے انگریزوں سے، اسی وجہ سے کہ یہ بہت گھٹیا قوم ہے۔ پوری دنیا کے اندر دیکھیں قومی سطح پر یہ سب سے پست لوگ ہیں، اس لیے مغربی یورپین ان سے بہت شدید نفرت کرتے ہیں، اور قوم پرستی ان کے اندر ہے اور دوسروں کے اندر ہے۔ مثلا اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ یورپ سب نے مل کر ایک یونین بنائی ہے، اتحاد بنایا ہے آپس میں، اور انگریز اس سے باہر ہو گئے ہیں۔ یہ انگریزوں کی ایک انہوں نے بغاوت یا بے وفائی یا ایک پستی ان کی سمجھی ہے پورے یورپ نے، کہ یہ اس اتحادیے سے، اس اتحاد سے یہ باہر ہو گئے ہیں، اور یہی ان کا تاریخ بھر میں کردار رہا ہے۔ سب انگریز نہیں ہے، جو انگریزی بولتا ہے یا جو گوری چمڑی والا ہے یہ انگریز نہیں ہے، ایک خاص قوم ہے۔ انہوں نے آ کر قبضہ کیا ہندوستان کے اوپر، اور برے طریقے سے قبضہ کیا، بہت بد طریقے سے قبضہ کیا۔ بنی اسرائیل غلام بنے، چونکہ بنی اسرائیل بھوکے ہو گئے تھے، کنعان میں قحط پڑا اور معیشت تباہ ہوئی، وہاں دیوالیہ ہوا ملک، تو یہ
رزق و روزی کے لیے مصر منتقل ہو گئے، مہاجرت کی۔ انگریز الٹ ہوئے، انگریز بھوکے جب ہوئے، برطانیہ میں بھوکے ہوئے تو بھوک مٹانے کے لیے ہندوستان آئے، تجارت کے لیے ہندوستان آئے، نہ کہ ہندوستانی بھوک مٹانے کے لیے برطانیہ گئے۔ یہ آج ایسے ہو رہا ہے، یہ آج انگریزوں نے غلام بنا کر ان کو نظام بدل دیا ہے کہ یہاں کے بھوکے وہاں پیٹ بھرنے جاتے ہیں، اس وقت وہاں کے بھوکے یہاں پیٹ بھرنے آئے، اور آ کر انہوں نے پہلے تجارت شروع کی، ہندوستان کا دیکھا، زمین دیکھی، منابع، معدنیات، ہر چیز، تو انہیں پتہ چلا کہ کتنی یہ غنی سرزمین ہے، کتنی ثروت مند سرزمین ہے۔ تو رال ٹپکی ان کی، اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اس کے ساتھ تجارت کافی نہیں ہے، اس پہ قبضہ ضروری ہے، اس کا سب کچھ ہمارا ہونا چاہیے۔ اور یہ تاریخ کی شاید بدترین غلامیوں میں سے ہے کہ ایک تجارتی کمپنی نے ایک براعظم پر قبضہ کیا ہے، ایک کانٹیننٹ پر تجارتی کمپنی نے قبضہ کیا، فوج نے نہیں کیا۔ کئی فتوحات ایسی ہوئی ہیں جو افواج نے کی ہیں، مثلا سکندر نے فوج کشی کی ہے، اور چنگیز نے فوج کشی کی ہے دوسری سرزمینوں پر، فوجی لے کر آئے، تلواروں سے مار مار کے لوگوں کو ذبح کر کے، کشتوں کے پشتے لگا کر پھر ان سرزمینوں پر قبضہ کیا ہے۔ لیکن انگریز نے فوج کے ذریعے، فوج نہیں بھیجی، تاجر بھیجے، اور تاجروں نے آ کر ہندوستانیوں کو بہلا کے، پھسلا کے اور اپنے ساتھ ملا کے، یعنی اپنی طاقت کم تھی، ہندوستانیوں کی منافقت سے زیادہ فائدہ اٹھایا۔ ہندوستانیوں کے اندر جو نفاق تھا وہ زیادہ کام آیا۔ اصل فوج انگریزوں کی ہندوستان کے اندر منافق تھے، ہندوؤں میں بھی تھے اور مسلمانوں میں بھی تھے۔ اب چند ایک بڑے مشہور ہوئے ٹیپو سلطان کے ساتھ منافقت کرنے والے، یا سراج الدولہ، نواب سراج الدولہ کے ساتھ، لیکن کی سب نے ہے، اور وہ انہوں نے حربہ استعمال کر کے ان کے نفاق سے انہیں تسخیر کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ الٹ ہوا، بنی اسرائیل بھوکے ہوئے، بھوک مٹانے مصر گئے، غلام بن گئے۔ انگریز بھوکے ہوئے، بھوک مٹانے ہندوستان آئے، اس پہ قبضہ کر لیا، اور پھر ان کو غلام بنا لیا۔ غلام بنا کر جو تربیت کی، جو تعلیم دی، غلامی کے بعد یوں نہیں کہ اب صرف لوٹ مار میں لگے رہے، بلکہ غلامی کی تہذیب بنائی، غلامی کے لیے نصاب بنایا، غلامی کے لیے نظام بنایا، مکمل ڈھانچہ بنایا غلاموں کے لیے، اور وہ غلاموں کو اس کا پابند کر کے، اس کا خوگر بنا کے پھر ان کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ویسے ہی غلام ہیں ابھی تک۔ یہ پستی کا، غلامی کی زندگی کا لازمہ ہے کہ غلام ہر لحاظ سے گر جاتے ہیں، اخلاقی لحاظ سے گر جاتے ہیں، اپنے انسانی قدروں کے لحاظ سے گر جاتے ہیں، ویلیوز کے لحاظ سے گر جاتے ہیں، اور روابط کے لحاظ سے گر جاتے ہیں، تمام معیاروں سے نیچے آ جاتے ہیں غلام۔ یہ خصوصیت بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئی تھی، گراوٹ۔ اس گراوٹ سے موسیٰ بھی متاثر ہو رہے تھے، خود اپنی قوم کے ہاتھوں۔ جب ایک قوم گھٹیا ہو جاتی ہے، بے شعور ہو جاتی ہے، تو یوں نہیں کہ اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ یہ موسیٰ تو اپنا رہبر ہے، ہماری نجات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، یہ احساس ان کو نہیں ہوتا تھا، بلکہ دن بھر موسیٰ کو تانے دیتے اور زخم زبان لگاتے، دل آزاری کرتے حضرت موسیٰ کی، اور انتہائی پریشان کر کے۔ اور جب آزادی کے بعد کنعان میں واپس لائے موسیٰ علیہ السلام ان کو، تو ان کی آزار و اذیت بڑھ گئی، پہلے سے زیادہ موسیٰ کو ستاتے تھے اس وقت آزادی کے بعد، جبکہ شکر گزار ہونا چاہیے تھا، موسیٰ کا ممنون ہونا چاہیے تھا ان کو کہ آپ نے ہمیں فرعون سے نجات دی ہے، بلکہ الٹا موسیٰ کو بہت ستایا، اتنا کہ آخر کار حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا انہیں جدا کر دے، فراق ہو جائے میرا ان سے، میں اس قوم سے، جو میں نے کرنا تھا، تیرا حکم تھا معموریت، وہ میں نے انجام دے دی، اب یہ قوم مجھ سے تحمل نہیں ہوتی، یہ مجھے نہیں برداشت کر سکتے، میں انہیں نہیں برداشت کر سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیہ میں، وہ مرحلہ تیہ میں داخل کر دیا، یعنی سرگردانی، سردرگمی، کنفیوژن والا دور بنی اسرائیل کا شروع ہوا، جہاں پر لمبی مدت تک یہ 40 سال تک سرگردان رہے بنی اسرائیل،
انہیں کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کریں کیا. یہ حضرت موسیٰ کی نفرین کا نتیجہ تھا نجات کے بعد، یعنی غلامی کے اثرات ختم نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو تیار کر کے اس نبرد کو، مبارزے کو آخری مرحلے میں پہنچایا. ایک طرف سے فرعون جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کو نظر انداز کر رہا تھا، اور چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ہکلاہٹ تھی، گفتگو کرتے ہوئے زبان اٹکتی تھی حضرت موسیٰ کی، جس کا خود حضرت موسیٰ نے اظہار بھی کیا، دعا بھی مانگی کہ میری زبان کا عقدہ کھول دے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي. جب دعا مانگی کہ خدایا یہ عقدہ، یہ جو زبان میں ہکلاہٹ آتی ہے، یہ ختم ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہی وجوہات سے وہ زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا تھا کہ یہ خود بنی اسرائیل کے اندر بھی مقبول نہیں ہے، بنی اسرائیل بھی کوئی اچھے الفاظ سے ان کو یاد نہیں کرتے، تنہا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، اور میرا ممنون احسان بھی ہے، میرے گھر کا پروردہ ہے. یہ ساری چیزیں فرعون کے ذہن میں تھی، تو وہ زیادہ تر موسیٰ کا تمسخر اڑاتا تھا، مذاق اڑاتا تھا، اور ہرگز حضرت موسیٰ کو سیریس نہیں لیتا تھا. اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ موسیٰ ایک دن اس کے لیے غرق کا باعث بنیں گے، ڈبونے کا باعث بنیں گے. اتنی اس کو بالکل توقع نہیں تھی. لہٰذا جتنے بھی اس نے موسیٰ کے مقابلے میں کام کیے، سارے اوچھے اور چھچورے قسم کے کام کیے. یعنی جس طرح تفریح لیتا تھا حضرت موسیٰ سے، اور لوگوں کو بھی تفریح کا موقع دیتا تھا. جیسے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں رسول ہوں، تو کہا معجزہ دکھائیں. حضرت موسیٰ نے معجزہ دکھایا تو اس نے اس کو تفریح میں لیا اور کہا کہ مقابلہ کرتے ہیں آپ کا جادوگروں سے، آپ بھی جادوگر ہیں، وہ بھی جادوگر ہیں. اور اس طرح لوگوں کو بھی ایک تفریح کا موقع دیا، اور خود بھی تفریح کی طرف جانے لگا. بہرکیف یہ آغاز تھا آزادی کی تحریک کا بنی اسرائیل کی. اور پھر آخرکار جب نہائی مرحلے میں، آخری مرحلے میں یہ نبرد داخل ہوئی، تو حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو تیار کیا، اور رات کو بنی اسرائیل کو کوچ کروایا مصر سے. پہلے سے ہم آہنگی تھی، تیاری تھی، اور بنی اسرائیل کو مشکل سے تیار کیا. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں تھے. جتن کر کے حضرت موسیٰ نے انہیں تیار کیا کہ میرے ساتھ آؤ. اور تیار کر کے جب جس راستے سے جا رہے تھے، جو نقشہ بنایا واپسی کا، کنعان کی واپسی کا، وہ جغرافیائی لحاظ سے بہت اہم ہے. چونکہ مصر اور کنعان کے درمیان خشکی کی کوئی سرحد نہیں ہے، بیچ میں سمندر حائل ہوتا ہے. بحر احمر یا بحیرہ احمر، ریڈ سی ہے بیچ میں، جو آج بھی ہے مصر اور اس سرزمین کے درمیان میں بحر احمر ہے. یہاں سے کشتیوں کے ذریعے سفر ہو سکتا ہے سمندر سے مصر کی طرف، یا مصر سے کنعان کی طرف، یا اس وقت کوئی پل بھی نہیں تھا، اور کشتیاں بھی اس طرح سے نہیں تھی کہ ان کا سہارا لے کر یہ قوم وہاں سے ادھر آ جاتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایسے راستے سے مصر سے نکالا اور سمندری سرحد تک لے گئے ان کو، کہ سمندر کے باہر دوسری طرف اب کنعان کا علاقہ شروع ہونا تھا. سمندری سرحد پر جب پہنچے تو بنی اسرائیل نے پھر حضرت موسیٰ کو پریشان کیا، اور وہاں پر بہت شدید اور تند الفاظ حضرت موسیٰ کے بارے میں انتخاب کیے. چونکہ بنی اسرائیل رات بھر سفر کیا انہوں نے، اور سفر کرنے کے بعد صبح کے بعد یہ سرحد پہ پہنچے، سمندری سرحد پر پہنچے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہاں آگے کشتیاں کھڑی ہوں گی یا کوئی بندوبست ہوگا، ہم وہاں پہنچیں گے، فوراً کشتیوں میں بیٹھ کے دوسری طرف چلے جائیں گے، موسیٰ نے انتظام کیا ہوگا. لیکن ایسا کوئی انتظام نہیں تھا، صرف سمندر تھا. دوسری طرف سے فرعون کو رات کو ہی خبر ہو گئی کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کے جا چکے ہیں. تو اس نے رات کو مناسب نہیں سمجھتا کوچ کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے. اس نے حکم دے دیا کہ صبح سویرے لشکر تیار کیا جائے. لہٰذا جو ہی صبح طلوع ہوئی، اشراق ہوا، تو فرعون اپنے ایک بڑے لشکر کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکلا، اور اسی وقت آ کر، دن کے وقت بنی اسرائیل کو آ کر اس نے
گھیر لیا. اب بنی اسرائیل مشکل میں پڑ گئے. پیچھے فرعون کا خونخوار لشکر اور آگے سمندر ہے اور باعث موسیٰ بنے ہیں یہاں پر. اسی کو کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، کہ اب جائیں کہاں؟ آگے جائیں سمندر میں ڈوبتے ہیں، پیچھے جائیں فرعون قتل کرے گا، دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر یہ لوگ برس پڑے حضرت موسیٰ پر کہ ہمیں کم از کم ادھر گھر میں تھے، ذلیل تھے لیکن زندہ تو تھے، یہاں تو یا مریں گے، ڈوب کے مریں گے، یا فرعون کے ہاتھوں سے مر جائیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ آپ ڈرو نہیں، خوفزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے ہمارے لیے راستہ نکالنا ہے. یہ یقین تھا حضرت موسیٰ کو کہ جب میرے رب نے حکم دیا ہے تو اس نے راستہ اسی بند گلی میں، جہاں بظاہر ہم بند گلی میں اپنے آپ کو قرار دے رہے ہیں، یہیں پر اس خدا نے، اس رب نے میرے لیے راستہ اور اس قوم کے لیے راستہ بنایا ہوا ہے. اور اسی وقت حضرت موسیٰ کو وحی ہوئی کہ آپ یہ عصا جو ہاتھ میں ہے آپ کے، اس کو سمندر میں مارو، پانی میں مارو. حضرت موسیٰ نے حکم الہی پر وہ سمندر میں مارا وہ عصا، تو سمندر دو شق ہو گیا، فرق ہو گیا. فرق سر کی مانگ کو کہتے ہیں، جو درمیان میں ایک لائن نکالی جاتی ہے، آدھے بال ادھر آدھے بال ادھر کرتے ہیں، اس کو عربی زبان میں فرق کہا جاتا ہے. صرف بالوں کے درمیان، بالوں کو دو حصے میں تقسیم کرنے کو فرق نہیں کہتے، بلکہ کوئی چیز ایسی ایک ہو، جڑی ہوئی ہو، اکٹھی ہو، اس کو الگ کر دینا، اس کے درمیان دراڑ ڈال دینا، اس کے درمیان فاصلہ پیدا کر دینا، اس کو فرق کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی اور ریاضیات میں بھی، تفریق، اسی کو کہتے ہیں کہ اعداد کو، رقموں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، دو حصوں میں، آدھی رقم ادھر کر دینا، آدھی رقم ادھر کر دینا، مساوی طور پر یا غیر مساوی طور پر، اس کو تفریق کا عمل کہتے ہیں. اور یہی مادی چیزوں میں بھی تفریق ہے، معنوی چیزوں میں بھی تفریق ہے. ایک چیز کو بیچ میں سے اس کے کاٹ کے اس کو دو کر دینا اور دونوں کو الگ کر دینا، تفریق الگ کر دینے کو کہتے ہیں. صرف لائن مار کے نشاندہی کر دینا، دو حصے بنانا، جیسے عموماً ہم لکیر کھینچ دیتے ہیں، لکیر فرق نہیں ہوتا، بلکہ واقعاً عملاً دو ہو جائے، ایک چیز دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، اس کو فرق کہتے ہیں، اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ہو جائے. اور جتنے بھی اس کے استعمال ہیں، مواد استعمال ہوتا ہے لغت میں، قرآن میں، سب کا معنی فرق کا یہی ہے. فرقہ بھی اسی کو کہتے ہیں، تفرق، تفرقہ اسی کو کہتے ہیں، ایک چیز کو دو کر دینا. جیسے پہلی اصطلاح میں، سورہ قصص کی اصطلاح میں، فرعون نے جو 4 عمل کیے لوگوں کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر اور غیر بنی اسرائیل کے اوپر، ایک یہ تھا کہ اس نے ان فرعون علا فی الارض، زمین پر مسلط ہوا. دوسرا جعل اہلہا شیعہ، اہل ارض کو شیعہ کر دیا اس نے، جس کا ترجمہ سارے مترجمین مفسرین نے کیا ہے کہ اس نے گروہ بنا دیے، یعنی ایک متحدہ ملت کو تقسیم کر کے گروہ بنا دیے. کہ عرض کیا تھا یہ غلط معنی ہے اس کا، بلکہ اس نے اپنی مرضی کے گروہ بنائے، مختلف طبقات سے لوگ چن کے شیعہ پراکندہ چیزوں کو جمع کر کے ایک جگہ اکٹھا کرنے کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن اجتماعی چیزوں کو جدا کرنے کو تفرقہ کہتے ہیں. فرق کرنا یعنی اکٹھی چیز تھی الگ الگ کر دی، گندم کا ڈھیر تھا آپ نے کچھ ادھر کر دی کچھ ادھر کر دی، یا مثلا لباس تھا کچھ ادھر کر دیا کچھ ادھر کر دیا، زمین تھی بیچ میں سے کھود کے آپ نے گڑا لگا کے کچھ ادھر کر دی کچھ ادھر کر دی، اس کو فرق کہتے ہیں. عدد ہو، معنی ہو یا مادی جسمانی چیز ہو، اگر وہ اکٹھی ہو ملی ہوئی ہو، اس کو جدا کریں، اس کو تفرقہ کہتے ہیں. تفرقہ یعنی ایک متحدہ قوم، ایک ملت واحدہ، ایک امت واحدہ جو کئی چیزوں پر اکٹھی ہو چکی ہے، اس کو توڑنے کو تفرقہ کہتے ہیں. مختلف ناموں سے اس کو توڑ دیں، آپ تنظیمیں بنا لیں، یہ تفرقہ ہے. چونکہ ایک معاشرے کو توڑ کے الگ الگ گروپ بنا لیے، یہ تفرقہ ہے. اور فرعون تفرقہ نہیں کیا، اس نے شیعہ کیا، یعنی اس نے اپنی مرضی کے گروپ بنائے، تنظیمیں بنائیں، دھڑے بنائے، مختلف علاقوں سے لوگوں کو چن چن کے اب نئی طبقہ بندی کی. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اہل زمین کی نئی فرعونی
مفاد کی خاطر نہیں طبقہ بندی کی اس نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اس پانی کو تو پانی دو حصوں میں، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، باہر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بیچ میں خشکی آ گئی، خشک راستہ ہوا، اور بنی اسرائیل جو گھبرا رہے تھے کہ اب ہم مریں گے یا ڈوب کے مریں گے یا فرعون کے ہاتھوں مریں گے، اور حضرت موسیٰ کو کوس رہے تھے، انہیں حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس خشکی کے راستے سے آگے جاؤ، تو یہ اس سمندر کو خشکی کے راستے کو عبور کر کے یہ دوسری طرف سمندر کے اس طرف آ گئے جس طرف فلسطین کنعان ہے۔ خوب جب یہ گئے داخل ہوئے اس خشک راستے سے تو فرعون بھی ان کے پیچھے داخل ہوا اپنا لشکر لے کر۔ بنی اسرائیل جب مکمل آخری نفر بھی ان کا ساحل پہ پہنچ گئے دوسری طرف کنعان پر، اور فرعون ان کے پیچھے تعاقب میں آتا ہوا اس تصور کے ساتھ کہ اب جب کہ سمندر ہٹ گیا ہے، راستہ کھل گیا ہے تو میرے لیے بھی راستہ بن گیا ہے، وہ اپنے لشکر سمیت وارد ہوا، اور یہ دونوں جو جدا حصے تھے سمندر کے دوبارہ آپس میں مل گئے، اور یہاں پر فرعون ڈوب گیا، اور بنی اسرائیل آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، چونکہ دن کا وقت تھا، یہ رات کو بنی اسرائیل مصر سے نکلے، دن کو ساحل پہ پہنچے، اور پھر دن کو سمندر شق ہوا، یہ پار ہوئے، اور فرعون غرق ہوا، اور یہ سارا ماجرا بنی اسرائیل نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اب یہاں بھی علماء میں کافی باتیں ہیں جو بات ضروری ہیں ان کی وضاحت، لیکن کچھ ایسی ہیں جو صرف ایک سرگرمی ہے، انہیں اس حد تک نہیں لیتے ہم یا نقل نہیں کریں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحر شق کیا ہے، بعد میں قرآن نے اس کو الگ اعجاز حضرت موسیٰ کے طور پر ذکر کیا، یہاں نہیں کیا، یہاں پر اس کو نجات کے مرحلے کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جب ہم نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے بحر کو تمہارے لیے چیر دیا، الگ کر دیا، اور اس میں سے راستہ بنایا اور تمہیں نجات دی، وہاں سے تم خشکی کا راستے سے نکل کے آئے، اور فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھتے رہے۔ بعد میں قرآن نے اس کو تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ کیسے ہوا، یہ عمل، یہ فرق بحر کیسے ہوا، کہ عصا حضرت موسیٰ کے پاس لاٹھی تھی، اس لاٹھی کی بھی قرآن نے تعارف کروایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور معجزاتی طاقت عطا کی تو خود موسیٰ کو کہا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا یہ لاٹھی ہے، میں حضرت شعیب کے ہاں جب بھیڑیں چراتا تھا، بکریاں چراتا تھا، تو وہاں پر ایک درخت سے یہ لاٹھی میں نے توڑی تھی تاکہ اس سے میں اپنی بھیڑ بکریاں غنم چراؤں، ان کو ٹہنیاں نیچے کر کے درختوں سے کھلاتا تھا، یہ احش بہا غنمی، یعنی ان کو چراتا تھا میں اس لاٹھی کی مدد سے، اور اس کے کہا کہ معارب اخرى، اور اس کے اندر میرے لیے بہت اور فائدے ہیں لاٹھی کے۔ یہ لاٹھی کے فائدے چرواہوں کو پتہ ہوتے ہیں، شہری لوگوں کو لاٹھی کے فائدے نہیں پتہ، جن کا کوہستان میں رہنا، پہاڑوں میں رہنا اور چرواہا بننا ہے، بھیڑ بکریاں چرانا ہے، انہیں لاٹھی کے فائدے ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ یہ اس کا ہتھیار بھی ہوتا ہے، یہ اس کا سہارا بھی ہوتا ہے، یہ اس کا آلہ بھی ہوتا ہے، یہ اس کا وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے اندر متعدد فوائد ہیں لاٹھی کے اندر، نہ کہ صرف موسیٰ علیہ السلام اس کو بہت مختلف فوائد کے لیے استعمال کرتے تھے، ہر چرواہے کی لاٹھی صرف ایک مقصد کے لیے نہیں ہوتی اور کئی مقاصد کے لیے ہوتی ہے۔ پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، پہاڑ سے نیچے آنا ہے، کوئی ندی نالا عبور کرنا ہے، یا کسی جگہ کوئی چیز روکنی ہے، ٹیک لگانی ہے، یہ بھیڑ بکریوں کو کسی جگہ روکنا ہے، وہ سب اس کے لیے استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ پھینک یہی لاٹھی، یعنی پہلے تسلی کرائی کہ لاٹھی ہی ہے آپ کے ہاتھ میں، تو کہا لاٹھی ہے، یہ توڑی تھی درخت سے میں نے اس دوران میں، تو کہا اب اس کو پھینک۔ جب حضرت موسیٰ نے اسے پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن گیا۔ جب عصا اژدہا بنا تو خود موسیٰ خوفزدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو لاٹھی تھی میری، اب یہ سانپ بن گیا، یہ ناگ بن گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو تسلی دی اور اسے واپس پلٹایا۔ یہ ایک طاقت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
معجزاتی طاقت عطا کی تھی، اور لاٹھی میں نہیں تھی خاصیت، موسیٰ میں تھی. یعنی یوں نہیں کہ یہ لاٹھی کوئی بھی لے کے پھینکے، ہارون لے کے پھینکے یا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ یا کوئی عورت یہ لاٹھی لے کے اگر اس کو استعمال کرے تو وہی لاٹھی کرے گی جو کچھ حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھی. ایسا نہیں تھا، بلکہ جیسے یہ لاٹھی اگر آج پاکستان میں آ جائے تو لوگ موسیٰ کو بھی لاٹھی کے قریب نہیں آنے دیں گے، بلکہ لاٹھی ہی چومتے رہیں گے اور لاٹھی کو ہی سجدے کرتے رہیں گے. یہ لاٹھی ہی خدا بن جائے گی ان کا، جیسا سامری نے گسالہ بنا دیا. یہ ایک لکڑی تھی، عام معمولی لکڑی تھی. اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں کہ جنت سے آئی تھی، حضرت آدم کی تھی اصل میں. پھر یعنی جو بھی کہانی بناتے ہیں بڑی خوبصورت بناتے ہیں یہ روایات میں، کہ حضرت آدم سے شروع کرتے ہیں، پھر وراثت حضرت موسیٰ تک پہنچاتی ہے. کہ حضرت آدم جب جنت میں تھے تو وہاں جنت کے درخت سے، جس درخت سے منع کیا گیا تھا، وہاں سے یہ لاٹھی توڑی تھی اور پھر یہ ساتھ رکھی، پھر دیگر انبیاء کے پاس رہی اور آخرکار حضرت موسیٰ کے پاس آئی. نہیں، یہ مدین کے جنگل کی لاٹھی تھی، آم سے درخت کی، جہاں حضرت موسیٰ بھیڑیں چراتے تھے. یہ خود جب قرآن کہہ رہا ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے، میں نے خود بنائی ہے اور اس کے اندر یہ فوائد ہیں، یعنی یہ معمولی لکڑی ہے یہ. لیکن اللہ نے موسیٰ کو جب طاقت دی اور موسیٰ نے وہ عصا پھینکا تو وہ اژدہا بنا. بس یہ خاصیت لاٹھی میں نہیں تھی، موسیٰ میں تھی. موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی تھی اور وہ بحر شق ہوا معجزاتی طور پر، اور بنی اسرائیل وہاں سے گزر گئے. اور پھر دوبارہ حضرت موسیٰ کے اشارے سے ہی وہ سمندر آپس میں مل گیا، دونوں تود یا دونوں لہریں اس کی آپ جو رکی ہوئی تھیں وہ آپس میں مل گئیں، اور فرعون وہاں پر غرق ہو گیا. یہ آخری مرحلہ تھا جو فرعون نے طے کیا ہے اپنی زندگی کا، اور حضرت موسیٰ نے آزادی کے لیے بنی اسرائیل کو وہاں سے عبور دیا ہے. یہاں سے اب بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے بعد از آزادی، نجات کے بعد کا مرحلہ، کہ وہ زیادہ دشوار ہے مصر کے مرحلے سے. یعنی بنی اسرائیل نے جو مصر میں غلامی کا دورانیہ گزارا تھا، اس سے زیادہ مشکلات اب نجات والے مرحلے میں یا نجات کے بعد کے آزادی کے بعد کے مرحلے میں ہیں. جیسے پاکستان آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد، مسلمان آزادی سے پہلے اور مسلمان آزادی کے بعد، اب آزادی کے بعد نجات کے مرحلے میں اب اس وقت مسلمان کیا بھگت رہے ہیں. اس کو ہم بعض تفصیلات عرض کے صرف اسی مرحلے کی جو قرآن کریم نے کیفیت اس کی ذکر کی ہے، تحلیل کے بغیر بعض آیات کو مشاہدہ کریں گے کہ یہ عمل کیسے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انجام دیا. پھر اس کے بعد چونکہ تدریجاً یہ سب مراحل ان آیات میں ذکر ہو رہے ہیں، جس مرحلے کی بات جہاں آئے گی تفصیل سے اسے وہاں انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا، باقی بعد میں. وصلی اللہ علی محمد. شهر رمضان الذي